آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی لیکچر نمبر 23 جو فائنل ٹرم کا فرسٹ لیکچر ہے 2021 میں جو آپ کا سلیبس ہے وہ ریڈیوس کر دی گئی، یعنی 23 سے 45 لیکچر تک آپ کا سلیبس آئے گا. تو لیکچر نمبر 23 ہمارے پاس کریٹنگ اسٹارٹنگ دا وینچر، یہ ہمارے پاس لیکچر 21 اور 22 میں بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے. اب آگے ہمارے پاس لیکچر نمبر 3 میں بھی یہی آ رہا ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے فرسٹ رائٹنگ دا بزنس پلان، کہ ہم لوگ اگر نیو بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اس کا جو بزنس پلان ہے وہ کیسے بنانا ہے. تو فرسٹ ہمارے پاس ہے ڈسکرپشن آف دا وینچر. ڈسکرپشن آف دا وینچر کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ آف آل تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وینچر کیا ہوتا ہے، کہ ہمارے پاس کوئی بھی رسکی پلان یا ڈینجرس پلان جو ہم بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ویسے ہم بیسکلی ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں رسک لینا پڑتا ہے کہ مے بی اس میں ہمیں نفع ہو یا نقصان ہو. تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ڈسکرپشن کا ایک سیکشن بنانا ہے جہاں پہ اپنے ڈیٹیل سے ہر چیز لکھنی ہے. اگر اور وہ ہمارے پاس جو ڈسکرپشن ہے وہ ہمارے اسٹارٹ کیسے ہونی چاہیے، مشن اسٹیٹمنٹ اور کمپنی مشن، یعنی کمپنی کا مشن کیا ہے، کس وجہ سے آپ لوگ جو اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی نیچر کیا ہے، آپ جو انٹرپرینیور ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس نے کیسا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں فردر یہ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے کہ اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ نیو ہے تو آپ لوگوں کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے، اس کی لوکیشن کیا ہونی چاہیے، آپ کون کون سے پروڈکٹس جو ہیں وہ مینوفیکچر کریں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی جو لوکیشن ہے اور اس حساب سے آپ نے بزنس کا کرنا ہے. پھر آپ نے یہ میپ بنانا ہے کہ آپ کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں بہت سیل ہو سکتی ہیں، یعنی کسٹمرز آپ کی کون سے علاقے سے زیادہ آ سکتے ہیں، کون سے ایریا سے آپ کے کمپیٹیٹر زیادہ ہیں، الٹرنیٹیو لوکیشن کہاں کہاں پہ. اور اس کے علاوہ اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو بلڈنگ ہے یا جو سائٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے وہ اگر اس میں کوئی لیگل ایشو آ رہا ہے تو جو انٹرپرینیور ہوگا جو اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوگا وہ ایک ہائر کرے گا لائر کو، جس کی وجہ سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ پروڈکشن پلان اور آپریشن پلان. آپ لوگوں نے یا تو پروڈکشن پلان کو یوز کرنا ہے یا آپریشن پلان کو یوز کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پروڈکشن پلان کو کب یوز کر سکتے ہیں، آپریشنل پلان کو یوز کب کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل مینوفیکچرنگ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور پروڈکشن کا مطلب بھی سیم ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا نیو وینچر اسٹارٹ کریں، نیو بزنس اسٹارٹ کریں جس میں آپ نے پروڈکشن کرنی ہے، آپ نے مینوفیکچر کرنی ہے، آپ نے اپنی پروڈکٹس خود بنانی ہے، تو آپ وہاں پہ یوز کریں گے پروڈکشن پلان. ٹھیک ہے، اس پلان میں آپ لوگ یہ ڈسکرائب کرو گے کہ آپ لوگوں کی جو پروڈکٹ ہوں گی وہ اس میں آپ کون سا میٹیریل یوز کر رہے ہیں، آپ لوگ اس میں کون سی مشینری یوز کر رہے ہیں، آپ کا پروسیس کیا ہے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے علاوہ جو اگر وہ انٹرپرینیور خود مینوفیکچر کر رہا ہے تو وہ اس میں بھی یہ بھی لکھے گا کہ اس کا پلان کیا ہے، وہ کیسے اس کو اس کی شیپ کیسی ہوگی، اس میں مشینری کون سی یوز ہوگی، اس میں میٹیریل کون سا یوز ہوگی، یہ ساری چیزیں. لیکن اگر وہ جو آپ کا وینچر ہے وہ آپ کا نہیں ہے، مینوفیکچرنگ پروسیس نہیں ہے، تو آپ اس میں آپریشنل پلان کو یوز کریں گے. آپریشنل پلان میں آپ نے سمپل یہ بتانا ہے کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کون کون سے ایسے شروع سے لے کر لاسٹ اسٹیپ کیے جس کی وجہ سے آپ کے بزنس میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مارکیٹنگ پلان. مارکیٹنگ پلان میں سب آپ کا سمپل یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کیسے کرو گے، اپنے کسٹمرز تک کیسے پہنچاؤ گے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کون سے ایریا میں آپ کے کسٹمر زیادہ ہیں اور آپ نے وہاں پہ وہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. دین آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حساب سے وہ پرائس اس کی رکھو گے کہ وہ اس میں آپ کو بھی پروفٹ ملے اور کسٹمر کے لیے بھی وہ خریدنا مشکل نہ ہو. دین اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو وینچر ہے اس کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے پروموٹ کیسے کرنا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس پیدا ہو. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو آپ کے پاس ہیں یہ آپ کے مارکیٹنگ پلان میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد آرگنائزیشنل پلان میں یہ ہوتا ہے، آرگنائزیشنل پلان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا یہ ڈسکرائب کرتا ہے اونرشپ کو ڈسکرائب کرتا ہے. اونرشپ مطلب کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اگر وہ انٹرپرینیور ہے تو اس میں ایک یا دو بندے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک بندہ خود ہی ایک اس کو لے کے چل رہا ہوگا. لیکن اگر وہ آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک کارپوریشن ہے، تو اس میں بہت سارے ممبر ہوں گے جن کے شیئرز ہوں گے، اس میں ان کے نیمز ہوں گے، ان کے ایڈریسز ہوں گے، جو ڈائریکٹرز ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آپ یہ کریں گے، یہ آپ کو اس لیے ہیلپ فل ہوگا کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں گے جو اتھارٹی کو دیں گے جس میں ان تمام جو ممبرز ہوں گے ان کے نیم، ان کے انویسٹرز کے نیم اور یہ ساری چیزیں کہ وہ کس طرح سے آرگنائزیشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور ممبر سے جو وہاں کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے کس طرح سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسسمنٹ آف رسک. اسسمنٹ آف رسک میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ کے جو انٹرپرینیورشپ ہے اس میں آپ نے یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ آپ اسسمنٹ آف رسک آپ نے الگ سے ٹائپ کرنا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہ جب آپ ایک نیو وینچر اسٹارٹ کریں تو اس میں آپ کو کون کون سے رسک آ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ رسک آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو کہ ہم نے اس رسک کو دور کیسے کرنا ہے، ان سے بچنا کیسے ہے. اور دین آپ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے یہ رسک ہمارے پاس کم ہو جائے اور دین آپ نے اس کے الٹرنیٹیو رسک کو اس کے الٹرنیٹیو اسٹریٹجیز کو اپنانا ہوتا ہے.
فائنینشیل پلان میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فائنینشیل پلان ہمارے پاس بیسیکلی ہمیں یہ بتاتا ہے ہماری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے جب ہم نیو وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی جو ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو فرسٹ 3 ایئرز ہیں اس میں آپ کے پاس سیل کتنی ہوگی، یعنی آپ کے ایکسپینسز کتنے، آپ کو کتنے پیسے لگیں گے، آپ کو کتنے ریٹرن میں منافع آئے گا، کتنا پروفٹ آئے گا، آپ کا کیش اوور فلو جو ہے وہ کتنا ہوگا ان 3 ایئرز میں. یعنی آپ نے اس میں فائنینشلی تمام جو پیسوں کے حساب سے جتنا بھی ٹائم اور جو چیزیں ہیں آپ نے وہ ڈسکس کرنی ہے. لاسٹ ہمارے پاس آتا ہے اپینڈکس. اپینڈکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوپر جتنی بھی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں ان کے علاوہ جو رہ جاتی ہیں میٹیریل وغیرہ، بیک اپ میٹیریل، اس میٹیریلس کو اپینڈکس کہتے ہیں. یعنی ہم نے جو پیپر پنسل پہ کچھ نہیں کرنا، ڈاکیومنٹ یا ٹیکسٹ میں نہیں آتا وہ چیزیں، وہ آتا ہے میٹیریل. بیسکلی بیک اپ میٹیریل کو ہم اپینڈکس کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ادر پاسبل ڈاکیومنٹس ہمارے کیا ہو سکتے ہیں، لیٹر فرام دا کسٹمر، جو کسٹمر ہمیں لیٹر لکھتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز جو ہوتے ہیں یعنی جو یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، سب کانٹریکٹر جو ہوتے ہیں، سیکنڈری یا پرائمری ریسرچ ڈیٹا لیسز اینڈ کانٹریکٹ پرائس لسٹ فار سپلائر اینڈ اے کمپیوٹر. یعنی اس کے علاوہ ہمارے جو ادر پاسبل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 23. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ لیکچر نمبر 24 بھی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا.